جو وظائف مقرر کیے جا رہے ہیں علماء جی کرام کے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ زیادہ تر علماء کے یہ تحفظات ہیں کہ اگر آپ نے تعاون کرنا ہے تو مسجد کے ساتھ تعاون کریں. تو ٹھیک ہے، جس وقت حکومت تعاون نہیں کرتی تو تب بھی شور کیا جاتا ہے، ولولہ کیا جاتا ہے جی کہ حکومت علماء کرام کے ساتھ یا مساجد کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. اب وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے نا ایک قسم کا شور مچ رہا ہے. فور تو جو فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا کسی مسجد کو، وہ یہ تھا کہ ایک اعلان ہوتا کہ ہم جتنی بھی مساجد ہیں ان کے بل جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ. اب بل وہ شخص جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، دوسری تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، ثالثہ ثانیہ میں پڑھ رہا ہے، رابعہ میں پڑھ رہا ہے، وہ اگر ان کے سامنے بٹھا دیں تو جج صاحب اس کے سوال کے جوابات نہیں دے پائیں گے، مطمئن نہیں کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جیسے جو کہ اسناد کا ذکر آیا کہ بہت ساری مساجد جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے، تو اس میں جو خطیب یا امام مسجد ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہوتی، تو وہ بھی مطلب کہ وہاں امامت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ کم سے کوئی شخص گریجویٹ کر کے اتنی اسناد لینے کے بعد آپ اس کو کہیں کہ 25,000 پہ وہ مسجد میں رہے گا؟ نہیں رہے گا. اچھا، اور پھر یہ جو پنجاب حکومت ہے جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، اس میں آپ کے کیا تحفظات ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے؟ ابھی انہوں نے دکھایا کچھ ہے، آگے جا کے کچھ کر لیں گے. تو اس حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، محترمہ صاحبہ، میرے خیال کے مطابق وہ سمپل ایف اے ہیں. اگر سمپل ایف اے ہیں وہ، اور وہ پورا صوبہ چلا سکتی ہیں، تو ایک مسجد کا امام جو ہے وہ مدرسے سے فاضل ہو کے مسجد چلا سکتی تھی. کہ اگر جو داری ماں ہے نا ان کے پاس، اوقاف کی مساجد ان سے سنبھالی نہیں جاتی. یہ کیسے سنبھالیں گے یہ مساجد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جو پنجاب حکومت مساجد کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے یا امام مسجد کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن کے صدر جناب عطاء الرحمان دانیال صاحب، جن سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی پروگرام ہوں گے اس سلسلے میں ان کی رائے اور ماہرانہ رائے جو ہے ضرور شامل کیا کریں گے. چلتے ہیں گفتگو کی جانب. السلام علیکم سر جی، کیا چلے آپ کے؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. اچھا سر جی، یہ جو حکومت مساجد کے قوائف جمع کر رہی ہے اور علماء کرام کے جو امام مسجد ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، ابتداً اگر دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جتنے بھی آئمہ ہیں آلریڈی گورنمنٹ کے پاس یہ قوائف موجود ہوتے ہیں، ایک متعلقہ تھانے کے پاس ہوتے ہیں. جی، کسی نہ کسی صورت میں آئمہ خطبہ جو ہیں ان کے قوائف موجود ہوتے ہیں. تو ابتداً جو سکیچ بھی بنا کے دیا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہاں، ہے. یہ سوال نامہ میرے پاس موجود ہے سارے کا سارا، جس میں بظاہر کوئی ایسا لگ نہیں رہا. ہاں، بظاہر ایسا کوئی چیز لگ نہیں رہی ہے، لیکن آگے چل کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ سوال. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو وظائف مقرر کیے جا رہے ہیں علماء کرام کے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وظیفہ تو اچھی بات ہے، مقرر ہونا چاہیے، لیکن اس میں بہت سارے علماء کرام جی میں اس میں ایک گزارش کروں. یہ جو وقت ہے نا، جی وظائف کے اعلانات کا جو وقت ہے، اس وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء بالخصوص ہمارے بھی بہت سارے تحفظات ہیں. وقت سے مراد کیا کہ اب جو سچویشن ہے جس پہ مطلب کہ آپ کہہ رہے کہ جیسے پارٹی پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا خاموش کروانے کے لیے یا حکومتی رائے کو مطلب ہے کہ پازیٹیو وے میں پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پبلکلی آپ دیکھیں نا تو کسی بھی شخص کو اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ نہیں یہ وقت مناسب نہیں تھا، جو پوزیشن ہے ایک اوورال، اس حوالہ سے انہوں نے ایک اعلان کر کے کہ ہم آئمہ خطبہ کو وظائف دیں گے، تو کسی پس پردہ کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، یہ تحفظات اس پہ میں ایک چیز بیان کروں گا. کچھ عرصہ پہلے ایک مسجد کو تالا لگ گیا تھا اس وجہ سے کہ بجلی کا بل جمع نہیں کروایا جا سکا تھا. تو جس وقت حکومت تعاون نہیں کرتی تو تب بھی شور کیا جاتا ہے، ولولہ کیا جاتا ہے جی کہ حکومت علماء کرام کے ساتھ یا مساجد کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. اب وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے نا ایک قسم کا شور مچ رہا ہے.
تو آپ اس کو واضح کریں کہ یہ کس وجہ سے مچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں. جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ میٹر کٹ گیا ہے، بل جمع نہیں ہوا ہے. زیادہ تر علماء کے یہ تحفظات ہیں کہ اگر آپ نے تعاون کرنا ہے تو مسجد کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے. یعنی فی الفور جو تعاون ہو سکتا تھا، فی الفور جو فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا کسی مسجد کو، وہ یہ تھا کہ ایک اعلان ہوتا کہ ہم جتنی بھی مساجد ہیں ان کے بل جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں. گڈ. اب بل اتنی مد میں دے دیتے، اس کی آگے کیٹیگری تقسیم ہو جاتی کہ 25,000 ہم ماہانہ دے رہے ہیں، 25,000 تک جس کا بل آئے گا وہ حکومت جمع کرائے گی، باقی جو ہے اگر کسی کا آتا ہے تو وہ خود جمع کروائے گا. تو میرا خیال ہے یہ فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا، یعنی حکومت کی طرف سے پیسہ مل جاتا. آپ نے وہی پیسہ جو ہے وہ واپڈا کو یا دیگر جتنی بھی کمپنیاں ہیں آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں. اب 65,000 مساجد ہیں تقریباً، اور 65,000 کا جو فگر ہے وہ فگر ہے جو دیہات کی یا عام مساجد جن تک ٹیکنیکلی طور پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. جب گنتی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں فگر میں رہ جاتی ہیں. بائی دا وے 65,000 بھی ہیں، تو یہ سالانہ 3.5 ارب یا 4 ارب کے قریب بن جاتا ہے. تو جو ملک اتنا خسارے میں ہے، جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے چونکہ اعلان کیا ہے ہمیشہ خسارے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے اگر فوراً آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ تعاون ہوتا نہیں ہے، اور جب ہوتا ہے تو یہ علماء کرام جو ہیں اس میں بات کر دیتے ہیں کہ تحفظات کا اظہار کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کی بات کرتا تھوڑی، اس میں نا تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے احتجاج اعتراض اٹھایا ہے. دیکھیں، جو کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر جو سامنے آ رہی ہیں نا چیزیں، بیسکلی میں آپ کو گزارش کروں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، بائی دا وے میں ایک مسجد کا خطیب ہوں. میں آج اس مسجد سے ٹرانسفر ہو جاتا ہوں کسی دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار آپ نے بنایا ہے کہ ایک مساجد میں تو علماء خطباء جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ نے مسجد کو سپورٹ کرنا ہے، دین کو سپورٹ کرنا ہے، آپ ضرور دیں. ان لوگوں کا بھی حق ہے. بیماری میں یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، خوشی غمی ان کی ساتھ لگی ہوتی ہے. 25 ہزار کے وظائف انہیں ملتے ہیں، اسی میں گزارا کرتے ہیں. گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ وقتی اس چیز کو جو مذہبی لوگوں میں ایک اشتعال تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، کیا یہ دیر پا ہو سکتا ہے؟ کب تک یہ چل سکتا ہے؟ اس گورنمنٹ کے ساتھ بعد میں کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے علماء کرام کے یہ تحفظات ہیں کہ آپ نے اگر دینا بھی ہے وظیفہ تو پھر اس کے لیے علماء کرام کی ہی ایک کمیٹی بنا دی جائے. وہ یہ طے کریں، علماء کرام اپنے زاویے کے طور پہ جو چیز سامنے رکھیں گے، حکومت پھر اس پر امپلیمنٹ کر دے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، جو آپ نے ابھی بات کی کہ مساجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، علماء کرام تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، ان کی اسناد جو ہیں اس کی جانچ پڑتال ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے انٹرویوز ہوں گے، پھر ان کو ایک پرمٹ جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کسی مسجد میں خطیب ہو سکیں گے یا امام مسجد بن سکیں گے. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر تو جیسے نکاح رجسٹر فارم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس طرح میرے خیال میں بہتر نہیں ہو جائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بات سوال کر لیا ہے. یعنی پہلے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے روک لیا تھا. اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ بڑی ڈینجرس چیزیں ہیں. حکومت طے کرے گی کہ اس امام صاحب کی اسناد ضرور چیک کریں. آپ بالکل چیک کرنی چاہیے. اسناد کے بغیر کوئی شخص بھی اس منصب پہ فائز نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ بھی ساتھ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ ایک جج صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. ہاں جی، جج صاحب بیٹھے ہوں گے، انٹرویو ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، مفتیان ہوں گے، ان کے سامنے انٹرویو ہوگا. میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو جج صاحب ہے نا، جو ہمارا ثانیہ ثالثہ کا بچہ ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ ان کے جو سوال اگر کر بے نا تو وہ جواب نہیں دے سکتے اس کے. دیکھیں، ہر چیز کا ایک شعبہ ہے نا.
آپ نے علماء کرام کو ایک شعبہ دیا ہوا ہے، اس شعبے کے اندر علماء کرام ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں. مدارس میں جو فضلاء ہیں تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں، عالم کی ڈگری ہوتی ہے آلریڈی ان کے پاس. اور جو درس نظامی کے فضلاء ہیں ایم اے اسلامیات کی ڈگری یعنی اس کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ انٹرویو لینے کے لیے اگر جج صاحب ہوں گے، انہی جج صاحب سے جو فاضل ہے نا مکمل درس نظامی کا، اس کو چھوڑ دیں آپ. وہ شخص جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، دوسری تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، ثالثہ ثانیہ میں پڑھ رہا ہے، رابعہ میں پڑھ رہا ہے، وہ اگر ان کے سامنے بٹھا دیں تو جج صاحب اس کے سوال کے جوابات نہیں دے پائیں گے، مطمئن نہیں کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو چیزیں ایسی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ خود جان کے ایسی چیزیں ان کو اخبارات میں اور کچھ انٹرویو میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں، ایک ماحول بنائیں تاکہ اس کے بعد ہم نے یہ کام، یہ اقدامات کرنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وظیفہ ہے، یہ سامنے تو ایک وظیفہ رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگوں پر ایک قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں یا ہماری مذہبی تنظیمات کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کے بہت زیادہ اس پہ تحفظات ہیں. یہ تو ابتدائی ایک فارم ہمارے پاس آیا، ہمارے سامنے آیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پہ ایک باقاعدہ تنظیمات اہل سنت اقلاع عمل دے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے. اچھا، جو بینچ کا ذکر آیا جس میں جج بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، وہ تو مختلف پہلوؤں سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں، انٹرویو چلتا ہے جب. اچھا، اس میں دیکھیں جیسے کہ اسناد کا ذکر آیا کہ بہت ساری مساجد جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے، تو اس میں جو خطیب یا امام مسجد ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہوتی، تو وہ بھی مطلب کہ وہاں امامت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ کم سے کم جو امام مسجد ہیں ان کی گریجویشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو گریجویشن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کالج یونیورسٹی میں آپ ایک لیکچرر لیتے ہیں یا پروفیسر ڈاکٹر لیتے ہیں لیکچر کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے درسی لوگوں کو یعنی درس نظامی کی جو صنعت ہے اس کو ایم اے اسلامیات کا درجہ دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، اور مختلف بورڈ بنائے ہوئے ہیں، مدارس کے مختلف بورڈ ہیں، جیسے ہمارے ہاں تنظیم المدارس ہے. اگر کوئی شخص تنظیم المدارس کے ہاں یہ ڈگری حاصل کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو گورنمنٹ کو قبول کرنی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ لوگ کسی بورڈ سے منسلک نہیں ہوتے. اور اگر یہ بھی آپ دیکھ لیں تو 2000 یا 90 کی دہائی یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو جن لوگوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے، یہ بورڈ تو بعد میں بنے ہیں، بالکل ایسے ہی، ان کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ مدرسے کی صنعت ہوتی ہے اور اسی صنعت پہ بہت سارے لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ایسے اب ٹیچر بھی ہیں اسی صنعت پہ ہیں، انہوں نے کسی تنظیم المدارس ہے جیسے وفاق المدارس ہے، اتحاد المدارس ہے، نظام المدارس ہے، بہت سارے بورڈ بنے ہوئے ہیں، تو کسی بورڈ سے انہوں نے صنعت حاصل نہیں کی ہے لیکن پھر بھی وہ امامت خطابت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ قدغن لگا دیں گے، میں اس کی ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ میٹرک تک جتنے بھی ٹیچر رکھنے ہیں ہم نے، گریجویشن ان کی ہوگی تو ہم ان کو رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ اعلان ہو رہا ہے 2025 کے اندر، یا ابھی فیصلہ کر رہے ہیں یا 2024 میں یا 2024 میں فیصلہ کر رہے ہیں. ایک ٹیچر وہ ہے جس نے تقریباً 2000 یا 2000 کے آگے پیچھے اسکول جوائن کیا ہے، ٹیچنگ جوائن کی ہے، وہ اس کے پاس وہ گریجویٹ نہیں ہے، گریجویشن کی صنعت اس کے پاس اسناد نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ دیکھیں جب بھی میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے نا ٹیچر کے لیے، جو رول ہے اس میں بی ایڈ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ بی ایڈ ہونا ضروری ہے جو سرکاری طور پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سے نیچے جو بچہ ہے نا ٹیچنگ نہیں کر سکتا. یہ تو پرائیویٹ اسکولوں میں ہے کہ وہ ایف اے پاس میٹرک پاس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اس سے اوپر جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ ٹیچر لگے گا. پروفیسر کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں.
میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم بھی اسکول پڑھے ہیں، ہمارے ایک اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے 8 کلاسیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان کا پڑھانے کا انداز، یعنی انگلش ان کو اتنے عبور تھا ان کا، یہ پرانے دور میں پڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس وقت کوئی آپ قانون لاگو کریں گے تو اس کے ساتھ ہی امپلیمنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 2025 میں یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نا، ایک شخص ہے جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے پڑھانی نماز ہے، اس نے فقہ کے مسائل بتانے ہیں آپ کو، دیکھیں وہ 25,000 پہ نہیں رکے گا، بالکل جتنا اس کا لیول ہوگا نا، سٹیٹس ہوگا، وہ اسی حساب سے آگے بڑھتا جائے گا۔ ایک شخص نے میتھ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیں، نماز پڑھیں، وہ پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائے گا۔ جس نے انگلش میں ماسٹر کیا ہوتا ہے اس کو میتھ کی ٹیچنگ دے دیں تو وہ کہتا ہے معذرت سوری، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میں اس میں، حالانکہ وہ انگلش پڑھ کے گیا ہوا ہے، بالکل میٹرک میں پڑھی ہے، ایف اے میں پڑھی ہے، بی اے میں آگے گیا، اس نے انگلش تو پڑھی ہے، کوئی سبجیکٹ اس نے چوز کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے، علماء کرام نے پڑھانا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، وہ بنیادی مسائل کے ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام جو کالج یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں یا ٹیچنگ کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں، تو وہ اسی شعبے سے گئے ہیں، بالکل، لیکن ان کو پھر اس کے مطابق آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کوئی شخص گریجویٹ کر کے اتنی اسناد لینے کے بعد آپ اس کو کہیں کہ 25,000 پہ وہ مسجد میں رہے گا، نہیں رہے گا۔ اور پھر جو آگے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا سکھائے گا، وہ کیا پڑھائے گا؟ یعنی جس لیول کے لوگ ہیں، جس لیول کا ایک معاشرہ ہے، جس لیول کا ایک ہے، اسی لیول کے لوگ سامنے آتے ہیں، تو میرا خیال ہے معاشرہ اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء کرام آج کل بالکل علماء کرام پڑھے ہیں، یعنی میٹرک تو ایک نارمل تعلیم ہے، ہر عالم دین کے پاس ہے، اس کے بعد گریجویشن ہونی چاہیے۔ آپ کا لباب جو ہے اس میں یہ کہ اتنی تعلیم ہو جو مطلب کہ اسلامیات ہیں، جی ہے بالکل وہ۔ لیکن سر میں یہ گزارش کروں کہ ملک کا جو صدر ہے نا، وہ بھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا نہیں، کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، یعنی وہ بھی گریجویشن تو ہو نا اس کے پاس، یعنی پورے ملک کا صدر ہے۔ شریف صاحب کے دور میں بی اے لازم ہو گیا تھا تو سارے نااہل ہو گئے تھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، محترمہ صاحبہ، میرے خیال کے مطابق وہ سمپل ایف اے ہیں۔ اگر سمپل ایف اے ہیں وہ، اور وہ پورا صوبہ چلا سکتی ہیں، تو ایک مسجد کا امام جو ہے وہ مدرسے سے فاضل ہو کے ایک مسجد چلا سکتا ہے۔ اور اگر زرداری صاحب صرف میٹرک ہیں، وہ ملک کے صدر بن سکتے ہیں، تو علماء کرام کے لیے اتنی سختیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ پھر دین کے اندر رکاوٹ۔ میں 2 دن پہلے سن رہا تھا، سیاست کی طرف بات نکل جائے گی، فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ کسی ٹاک شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ جو ابھی ترمیمی بل آیا ہے وہ پڑھنا نہیں ان کو آتا، یعنی ان کو اتنا بھی نہیں پتا، وہ تو انگوٹھا لگاتے ہیں، سائن نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں نا، علماء کرام کا ایک سٹیٹس ہے، اور میں سمجھتا ہوں، یقین جانیں، آپ جب درس نظامی سے ہمارے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، ان کا بولنے کا انداز، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کا ڈیلنگ کا انداز، ان کو کسی شعبے میں آپ لے جائیں، تجارت میں لے جائیں، صنعت، کسی شعبے میں لے جائیں، وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے مطابق پھر آپ نے ایک سسٹم اور نظام بھی دینا ہے۔ اچھا، میرے علم کے مطابق جو میرے تک معلومات پہنچی اس میں یہ کہ علماء کرام سے حلف نامہ بھی لیا جا رہا ہے، اور جیسے سعودیہ یا دبئی میں ہو رہا ہے کہ ان کو خطبہ جمعہ جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، تو سیم اس طرح کا کوئی حکومت کی طرف جو خطیب ہیں وہ جو گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو جو ہے نا وہ ریاست یا اس وقت کے سیاسی حکمران جو ہمارے ہیں ان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی حلف نامہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور کچھ اخبارات میں بھی، کچھ جگہوں پہ انٹرویو میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ مطلب سیاسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے اور حکومت کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، کسی ادارے کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، اس پہ وہ حلف دیں گے باقاعدہ طور پہ، وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ بالکل بھی نہیں دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء کرام جو ہیں، یہ اتنی آسانی سے ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ جمہوری ملک ہے نا، جمہوریت ہے، جہاں باہر بازار میں کسی بھی شخص کو اختیار ہے کہ وہ کھڑا ہو کے
جو غیر قانونی کام ہے وہ نہ کرے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، بادشاہت نہیں ہے سعودیہ کی طرح یا دیگر جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا، بادشاہت نہیں ہے، جمہوری ملک ہے۔ تو جمہوریت کے اندر پھر علماء کرام کو سیاست سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ کیا دین پھر یہ خود کہتے ہیں کہ سیاست تو عبادت ہم سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو جو دیندار ہے وہ اگر دین کا اہم پہلو چھوڑ دے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں خرابی پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی قسم کی بھی اگر کسی بھی حکومت نے یا کسی ادارے نے یا کسی طرف سے بھی ایسی کوئی بات آ رہی ہے تو یہ بڑی گھنومنی سازش ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے، ان کی لوگ بات سنتے ہیں، جمعہ کے اجتماعات میں، دیگر اجتماعات میں ان کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ ہماری چوری پہ بات، دیکھیں چوری پہ بات کرنا یہ دین کی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین سکھاتا ہے ہمیں۔ شراب پہ بات کرنا، شراب نوشی ہے یا دیگر جرائم جتنے بھی ہیں، کرپشن ہے، یعنی جتنے بھی جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہیں، دین نے بتائی ہیں، ان پہ بات کرنا اور یہ بتانا کہ کس شخص کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ دین ہے۔ اور جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دین پسند کرتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو، جو آپ کے حق میں دین نہیں ہے آپ اسے پسند نہیں کرتے، آپ اس کے مخالف ہیں۔ تو جب آپ دین کے مخالف ہوں گے تو پھر دیندار لوگ جو ہیں اس آپ کی مخالفت کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو پنجاب حکومت ہے جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، اس میں آپ کے کیا تحفظات ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے؟ ابھی انہوں نے دکھایا کچھ ہے، آگے جا کے کچھ کر لیں گے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ نے اتنی باتیں کر دی ہیں جو، تو اب میرے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نیت کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ یعنی اتنی باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کرنا ہے، انہوں نے حلف نامہ لینا ہے۔ دیکھیں حلف نامہ جو ہے نا، کوئی بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے جب وہ الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک حلف نامہ دیا جاتا ہے۔ یہ اب سمجھیں ذرا کہ یہ حلف نامے کی پاسداری کرتے ہیں، یا وزارت عظمیٰ کا کوئی بندہ امیدوار ہوتا ہے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز ہوتا ہے، اس سے علیحدہ سے حلف لیا جاتا ہے۔ یہ حلف اپنی طرح سمجھتے ہیں شاید کہ جیسے ہم حلف دے کر سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نیت پہ شک ہے، یہاں تو ساری نیت ہی خراب ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی دال پوری کالی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ابتدان جو چیزیں رکھی گئی ہیں نا، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کا، ہر خطیب کا بایو ڈاٹا جتنا بھی ہے، قوائف جتنے بھی ہیں، وہ بالکل ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں 4th شیڈیول میں رہا ہوں، دیگر کیسز میں رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر تو بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی میرے بچے کتنے ہیں ان کا نام دینا ہے، میرے بھائی کتنے ہیں، مکمل بایو ڈاٹا، آپ کا مکمل بایو ڈاٹا دینا، شجرہ نسب پورا، جی میری وراثت میں کتنی جائیداد آئی ہے، میری شہر میں کتنی جائیداد ہے، میری دیہات میں کتنی جائیداد ہے، میرے دوست احباب کتنے ہیں، میں کس کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے کون بندہ ہے جو سپورٹ کر رہا ہے، یہ بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کوئی اتنی میٹر نہیں، یہ اگر کرتے ہیں سمپل اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اگر اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے وظیفہ بھی دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو علماء کرام ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اچھا، اگر جو تحفظات ہیں آپ کے بھی باقی ساروں کے بھی یہ درست ثابت ہو جاتے ہیں، یہ جو میں نے بھی باتیں کی ہیں حلف والی بھی اور ساری بھی، اگر یہ درست ثابت ہو جاتی ہے تو ایز اے سنی تحریک آپ کا کیا رد عمل ہوگا، آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں اس پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ابتدان معلومات ہیں، یا ہمارے پاس ایک فارم آیا ہے قوائف کے زمرے میں، اگر اس سے کوئی اگلا سٹیپ آئے گا تو پھر پاکستان سنی تحریک تنظیمات اہل سنت کے ساتھ مل کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی علماء کے تحفظ کی صرف بات نہیں ہے، یہ مساجد کی تحفظ کی صرف بات نہیں ہے، پھر جب آپ کے دین پہ قدغن لگ رہی ہو، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ رشوت پہ، خائن حکمرانوں پہ بات کرنا یہ دین ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں سیاست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو 3 چیزیں بتائی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ جابر قسم کے حکمرانوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اب یہ بات پبلک کو بتانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور پبلک کو یہ بتانا کہ آپ نے کن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔
جب ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے کن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ ہمارا دین بتلاتا ہے کہ جب آپ انتخاب کریں تو کیسے لوگوں کا چناؤ کریں، کیسے لوگوں کا انتخاب کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کو باؤنڈ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ دین کو باؤنڈ کریں گے تو پھر ہم آسانی سے بیٹھیں گے نہیں، پھر یہ فیصلے سڑکوں پہ بھی آئیں گے، پھر یہ شہر بستی محلے کے اندر یہ ہر سطح پہ احتجاج ہوگا. اب بھی تو وقتی چلیں کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں تو کوئی بات نہیں، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی مزید قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان سنی تحریک اس پہ احتجاجی تحریک کا اعلان کرے گی. آخری سوال کرتا ہوں جی کہ حکومت کے پاس جو ہے نا اختیارات موجود ہیں، وہ اگر آپ کے تحفظات، وہ مطلب کہ جو ہم تحفظات کی بات کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، زور زبردستی امپلیمنٹ کرواتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ فساد برپا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرف حکومت جائے گی، جبر کے ساتھ کچھ فیصلے کروانے پہ جائے گی، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے قابو میں کوئی چیز آئے گی اور کنٹرول میں نہیں رہے گا. دیکھیں آج صرف راول پنڈی کی سطح پہ علماء کرام جتنے بھی مکاتب فکر کے ہیں وہ یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم جناب یہ مسجد کی چابی لیں، آپ ہم مسجد کو تالا لگاتے ہیں اور ہم نے جو ہے نمازیں روڈ پہ پڑھنی ہیں، احتجاجاً ہم نے نماز باہر پڑھنی ہے. دیکھیں ایک جنازہ کھڑا ہو جائے، ایک جنازہ، اور علماء کرام احتجاجاً کہیں کہ ہم آپ کے جنازے نہیں پڑھائیں گے، ایک شادی ہو جائے نکاح نہیں پڑھائیں گے، ختم دعا درود دیگر تقریبات ہیں، علماء کرام احتجاج کریں، ٹھیک ہے یہ سارے کام آپ کریں. تو دیکھیں یہ مسلم تو یہ چیزیں آنی بھی چاہیے، نہیں آنی چاہیے کہ مطلب ہاں وہ ٹھیک بات ہے، ہر کسی کو آنی چاہیے، لیکن چونکہ ایک سسٹم ہے نا، آپ نے کچھ چیزیں علماء کرام کے ساتھ خاص ڈال دی ہوئی ہیں، بالکل خود مدارس کو دے دی ہوئی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کے انٹرویو میں بات کی تھی کہ اوقاف کا جو محکمہ ہے نا ان کے پاس، اوقاف کی مساجد ان سے سنبھالی نہیں جاتی. یہ کیسے سنبھالیں گے یہ مساجد؟ یعنی میری چھوٹی سی اگر مسجد ہے نا تو اس کا بھی 1.5-2 لاکھ روپیہ ماہانہ اخراجات ہیں. ایک امام صاحب ہوتا ہے، خطیب صاحب ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بجلی کے بل ہیں، دیگر معاملات ہیں. تو یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں. آپ 25,000 دے کر آپ ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ مسجد کسی نے وقف کی ہے، وہ مسجد کی جگہ کسی نے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا. دیکھیں جو کمیٹی ہے آپ کی، وہ ایک محلے کی سوسائٹی ہے جس نے یہ مسجد بنائی ہوئی ہے. تو اب جب آپ سوسائٹی میں دخل کریں گے، دخل اندازی دیں گے، اور مسجد جو کروڑوں کی بنی ہوئی ہے، پیسہ لگا ہوا ہے جس پر، آپ اس کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، نہیں کوئی کرنے دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت عملی کے ساتھ اگر یہ کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بدنامی کا بھی باعث بن سکتا ہے، نیک نامی کا بھی باعث بن سکتا ہے. اگر صرف اس فارم پہ اتفاق کرتے ہوئے پھر بھی لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی 25,000 بھی لوگ لینے کے لیے علماء کرام تیار نہیں ہیں، صرف یہ فارم اس لیے جمع کروا رہے ہیں کہ چونکہ وہ زور زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے جمع کروانا ہی کروانا ہے، اور ابتداً اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے اس طرف نہ ہی جائے گورنمنٹ تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اس طرح اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.